بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں تجوید القرآن کا آج ہمارا 5واں درس ہے، اور آج سے انشاءاللہ تعالی ہم مخارج الحروف کی بحث شروع کریں گے۔ مگر مخارج پڑھنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو عربی کے حروف سے تعلق رکھتی ہیں، اور میں ان کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عربی کے حروف ہیں کتنے؟ تو عربی کے حروف کو دو طرح سے علماء نے تقسیم کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں الحروف الہجائیہ، اور دوسروں کو کہتے ہیں الحروف الابجدیہ۔ اب ان میں فرق یہ ہے کہ جو الحروف الہجائیہ ہیں وہ حروف ہیں جو کہ منطوقہ ہیں، مطلب کہ وہ پڑھے جاتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ نطق سے ہے، پڑھنے سے ہے۔ اور جو الحروف الابجدیہ ہیں وہ المکتوبہ ہوتے ہیں، مطلب وہ حروف ہیں جو لکھے جاتے ہیں۔ تو الحروف الہجائیہ جو ہیں وہ 29 حروف ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، اور جو لکھے جاتے ہیں وہ 28 ہیں۔ جو الحروف الہجائیہ ہیں عربی کے، ان کو سب سے پہلے امام نصر بن عاصم اللیثی، جو 90 سن ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے ان کو ایک ترتیب دی، اور ترتیب کی بنیاد انہوں نے یہ رکھی کہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے حروف تھے انہوں نے ان کو ساتھ ساتھ لکھا، اور اس کے بعد ان پہ نقطے بھی لگائے تاکہ جو ملتے جلتے حروف ہیں ان کے اندر فرق کیا جا سکے۔ آپ لوگ شاید یہ سب بات نہ جانتے ہوں، مگر اس سے پہلے عربی کے حروف کے اندر نقطے نہیں تھے، مطلب با، تا اور ثا میں فرق کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ وہ جو لفظ جس طریقے سے لکھا ہو جاتا تھا اور جو سیاق ہوتا تھا، سیاق مطلب کانٹیکسٹ جو ہوتا تھا، اس کو دیکھ کر سمجھا جاتا تھا کہ یہاں پر کیا حرف ہے، کیونکہ عربی زبان بہت عام تھی، مطلب اچھے جو عرب تھے وہ اپنی زبان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ جو فصحیٰ عربی تھی وہ ان کے اندر عام طور پر ہی یہی بولی جاتی تھی۔ آج کل تو جیسے کہ اپنے اپنے لہجے عربوں میں بھی آ گئے ہیں، اور فصحیٰ عربی جو خالص عربی ہے قرآن و حدیث والی، وہ بہت کم عربی ابھی بھی اب جانتے ہیں لوگ، صرف جو علماء ہیں وہی غالباً جانتے ہیں، عام لوگوں کو تو نہیں پڑھتے۔ البتہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مگر عام بندے کو پھر بھی ویسے عربی نہیں آتی، عربوں کے اندر بھی۔ تو اسی طرح جیسے جیم ہا خا ہے، اب جیم ہا خا میں فرق کرنے کا اگر نقطے نہ ڈلے ہوں تو صرف ہم جیسے بندے کو تو بالکل پتہ نہیں چلے گا، مگر اس ٹائم پہ کیونکہ لوگوں کے اندر علم کا جو معیار تھا وہ بہت بہتر تھا، تو وہ اس چیز کے بغیر ہی سمجھ آتے تھے کہ کون سا حرف مراد ہے یہاں پر۔ سین اور شین میں، صاد اور ضاد میں، طا اور ظا میں، عین اور غین میں، ان سب میں فرق جو تھا وہ صرف سیاق سے اور جو لفظ لکھا ہوتا تھا مل کر 2-3 حروف سے، اس سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ کیا حرف، کیا لفظ ہے، کیا کلمہ ہے۔ بہرحال تو یہ حروف الہجائیہ ہیں، الحروف الہجائیہ، جو کہ 29 ہیں۔ وہ 29 ایسے ہیں کہ شروع ہوتے ہیں وہ الف سے، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو حمزہ اور یا۔ اب یہاں پر لکھنے میں حمزہ اور الف ان دونوں کو الگ الگ لکھا جاتا ہے، اور فرق اس میں یہ ہے کہ جو الف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساکن آتا ہے۔ ساکن سے مراد کہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ جو الف ہوتا ہے
اس سے پہلے ہمیشہ مفتوح حرف ہوتا ہے. مفتوح حرف ایسا حرف جس کے اوپر فتحہ ہو. فتحہ کہتے ہیں زبر کو. تو الف جو ہوتا ہے وہ چونکہ ساکن ہوتا ہے تو ساکن الف سے پہلے مفتوح حرف کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. مطلب ایسا حرف ہوگا الف سے پہلے لازمی جس کے اوپر زبر لگی ہو، جو مفتوح ہو، فتحہ ہو جس کے اوپر. تو یہ فرق ہے حمزہ کے اندر اور الف کے اندر. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ کسی بھی کلمے کے جب شروع میں کوئی الف لکھا ہوگا تو وہ کبھی بھی الف نہیں ہوگا بلکہ وہ حمزہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو لازمی ہے کہ آپ زبر یا زیر یا پیش کے ساتھ پڑھیں گے، یا فتحہ یا کسرہ یا ضمہ دے کے پڑھیں گے. یعنی کہ اکتب پڑھیں گے یا پھر اضرب پڑھیں گے. اسی طرح کوئی نام ہوگا تو اس کو فتحہ کے ساتھ بھی پڑھیں گے. تو اسی طرح یہ چیزوں کو دیکھ کر تو آپ فرق بتا سکتے ہیں کہ حمزہ کہاں پہ اور الف کہاں پہ. الف ہمیشہ ساکن آئے گا اور حمزہ جو ہے وہ متحرک ہوگا، اس کے اوپر حرکت ہوگی کوئی نہ کوئی. اچھا، تو الف کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں. 4 حالتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ ایک ساکن ہوں گے وہ، دوسرے یہ کہ وہ متحرک ہوں گے. متحرک کے اندر 3 حرکتیں آ سکتی ہیں. یا تو مفتوح ہوگا یعنی اس کے اوپر فتحہ ہوگی مطلب زبر ہوگی. مضموم ہوگا، مضموم کا مطلب اس پہ ضمہ ہوگا، ضمہ کہتے ہیں پیش کو. یا پھر وہ مکسور ہوگا، مکسور کا مطلب اس کے اوپر کسرہ ہوگا، کسرہ کہتے ہیں زیر کو. تو یہ 3 تو متحرک حالتیں ہو گئیں اور ایک حالت ساکن ہو گئی. تو یہ 4 حالتیں ہر عربی کے حرف کی ہوتی ہیں. الحروف الہجائیہ میں سے ہر حرف کی 4 حالتیں ہو سکتی ہیں، متحرک میں 3 اور ایک ساکن. الا یہ کہ الف کی بات کریں، کیونکہ الف جو ہے وہ ساکن کے علاوہ آتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ متحرک ہوگا تو پھر اس کو الف نہیں بلکہ اس کو حمزہ کہیں گے. اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حرف مشدد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی. پھر تو جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ ان اٹ سیلف کوئی حالت نہیں ہے. وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ 2 حروف کو ملا کر ایک حرف لکھا ہوتا ہے. حرف مشدد ایسے ہوتا ہے کہ اس کا پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ ساکن حرف ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے متحرک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انا ہے، انا کے اندر 2 نون ہیں. ایک نون ہے ساکن ان، اور نون ساکن کے بعد ہے نون متحرک فتحہ کے ساتھ یعنی نا، تو بن گیا ان. اسی طرح اب، ات، اق، اس. ان سب میں جتنے بھی مشدد حروف ہیں آپ نوٹ کریں کہ پہلے آپ اس کو ساکن پڑھیں گے اس، پھر آپ اس کو حرکت دیں گے سا. اس، اسو، اسی، اب، ابو، ابی. اسی طرح. اچھا، دوسرے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ الحروف الابجدیہ جو کہ لکھے جاتے ہیں، وہ میں نے بولا کہ وہ 28 ہوتے ہیں 28 ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پڑھنے میں تو حمزہ اور الف میں فرق ہے مگر لکھنے میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لکھنے میں حمزہ میں اور الف میں کوئی فرق نہیں ہے. الف کی طرح ہی حمزہ بھی لکھا جاتا ہے، صرف یہ کہ اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اور الف پہ حرکت نہیں ہوتی. تو پڑھنے میں تو وہ مختلف ہیں مگر لکھنے میں ایک جیسے ہی ہیں. تو اس کے اندر 2 ترتیبیں ہیں حروف الابجدیہ کی. ایک جو ہے وہ مشرقی ترتیب ہے اور ایک مغربی ترتیب ہے. تو اس کی تفصیل میں جانا اتنا ضروری نہیں ہے. بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مغربی ترتیب ہے اس کو امام شاطبی نے اپنی نظم حرز الامانی و وجہ التہانی کے اندر استعمال کیا ہے، اور اسی طرح امام ابن الجزری نے اپنی نظم طیبۃ النشر کے اندر استعمال کیا ہے. حرز الامانی وہی نظم ہے جس کو عام طور پر شاطبیہ کہا جاتا ہے. یعنی امام شاطبی کی جو مشہور نظم ہے 1173 اشعار ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر پورے کے پورے مختلف قراءات جو ہیں ان کے سارے قواعد اور ان کے اندر جتنے بھی حروف کلمات جو مختلف طریقے سے آتے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے وہ سب اس میں ذکر ہیں. تو وہ بیسیکلی اگر اس ترتیب میں دیکھا جائے تو پھر ان کو الف با تا تھا ایسے کر کے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ جو
ابجدیہ ترتیب ہے وہ ہوتی ہے ابجد، حوز، حطی، کلم، صعفد، قرصت، ثخذ، ذغشن۔ یہ ترتیب ہے جس کو ترتیب ابجدیہ کہتے ہیں، الحروف الابجدیہ کہتے ہیں، جو لکھے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا اردو کی کتابوں میں کہ جب میٹرک 9ویں میں اور 10ویں میں جو کتابیں ہوتی تھیں اس میں جب فہرست ہوتی، فہرست کے اندر اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا لکھا ہوتا تھا الف با جیم دال، کبھی بھی الف با پا تا ثا یہ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ آپ نوٹ کیجئے گا یہ اردو کی کتابوں میں بھی اس طرح لکھا ہوتا ہے، جب ترتیب آتی ہے نمبرنگ اردو میں کاؤنٹنگ کسی چیز کی کرنی ہوتی ہے تو وہ الف بے پے تے سے اس طرح نہیں لکھتے تھے، وہ لکھتے تھے الف بے جیم دال۔ تو میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ اب آ کر سمجھ آئی کہ وہ یہ الحروف الابجدیہ ہیں، ان کی ترتیب ہوتی ہے تو وہ اسی ترتیب سے لکھے جاتے ہیں، پھر الف با جیم دال۔ امام شاطبی نے اس کو کیوں استعمال کیا؟ امام شاطبی نے اس کو جو قراء ہیں ان کے ناموں کے لیے استعمال کیا ہے، مطلب الف سے مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ نافع ہے، تو پھر با اور جیم سے وہ کہتے ہیں، با اور جیم اس کے دو شاگرد ہیں، ایک قالون ہے اور ایک ورش ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ہر ایک امام کو ایک حرف سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور آگے اس کے جو دو شاگرد ہیں اس کو اگلے دو حروف سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ الف جب آئے گا تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ نافع کی بات ہو رہی ہے، پورا کا پورا نام نافع لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ با آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ قالون کی بات ہو رہی ہے، جیم آئے گا تو پتہ لگ جائے گا ورش کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ انہوں نے اپنی نظم کے اندر استعمال کیا تاکہ نظم بنانے میں آسانی ہو جائے اور یاد کرنے میں بھی اس کی آسانی ہو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ جو عربی کے اندر جو مین مخرج کی جگہیں ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں۔ ویسے تو مخرج جو ہیں وہ اس میں علماء کا اختلاف ہے آپس میں کہ ان کی ایگزیکٹ اماؤنٹ کیا ہے، کوئی کسی نے 15 کہا، کسی نے 16 کہا، کسی نے 17 کہا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا کہ وہ کتنے حروف کو ایک مخرج کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ آگے آئے گا جب اس کی تفصیل تو دیکھیں گے کہ ہم کون سا منہج اختیار کر کے تو مخرج پڑھیں گے۔ ابھی کے لیے کہ جو مین مخارج ہوتے ہیں عربی کے اندر جو ہم تجوید کے اندر استعمال کریں گے وہ 5 ہیں۔ اس میں آتا ہے جوف، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم۔ جوف کہتے ہیں ویسے تو لٹرلی کہتے ہیں پیٹ کو، مگر یہاں پہ مراد جو ہے وہ جو منہ کا جو خالی حصہ ہے وہ ہے، منہ کے خالی حصے سے آواز نکلتی ہے۔ اور اسی طرح حلق، آپ کو پتہ ہے حلق جسے یعنی کہ حلق اردو میں کہتے ہیں، حلق عربی میں کہتے ہیں، تو حلق جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو تھروٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، اور لسان زبان کو کہتے ہیں، شفتان آپ کے 2 ہونٹ ہیں، اور خیشوم جو ناک جو ہڈی ہوتی ہے، جو ناک کا پورا بانسا جسے کہہ سکتے ہیں، وہ اسے خیشوم کہتے ہیں۔ ناک کے اندر جو بیسیکلی پیچھے جو ناک آپ کی جو ہڈی ہے نا، ہڈی ناک کی، اس کے پیچھے ایک خالی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے نون غنہ کی آواز آتی ہے، ان، ام، میم غنہ کی، نون غنہ کی، جو غنہ کی آواز ہے وہ ادھر سے نکلتی ہے۔ تو یہ جو ہیں 5 ہم جو ہیں تجوید کے اندر پڑھیں گے، ان کو بھی اگر آپ چھوٹا تھوڑا کر لیں اور اس کے اندر اور تفصیل کریں تو یہ اصل میں جو مین عربی کے جو حروف ہیں نا ان کی جنرل ایک بات کریں تجوید کے علاوہ تو وہ 4 ہیں صرف جگہیں۔ سب سے پہلے اس میں سے جوف ہے، اور جوف کے اندر آگے 2 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ جو آپ کے حلق کا جو خلا ہے، جو حلق میں خالی جگہ، جو آپ کے تھروٹ کے اندر جو خالی سپیس ہے اس کو بھی جوف کے اندر شامل کرتے ہیں، اور اسی طرح جو آپ کے منہ میں جو خالی جگہ ہے اس کو بھی جوف کے اندر شامل کرتے ہیں، کیونکہ جوف کا مطلب میں نے بتایا پیٹ ہوتا ہے، تو آپ کے منہ کا بھی پیٹ اور آپ کے گلے کا بھی پیٹ، یہ دونوں جو خالی جگہ ہے جو اس کو جو خلا ہے اس کو آپ جوف کہتے ہیں۔ اور حلق آپ کی پھر پوری جو ایکچوئل تھروٹ ہے اس کے جو حصے ہیں کہ کس حصے سے کیا آواز نکالنی ہے اس کو آپ حلق کے اندر شمار کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے فم کے اندر آپ پھر باقی چیزیں لے کے آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے الحنق الاعلی ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آگے آتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ کی لسان ہے جسے زبان کہتے ہیں، اسنان ہیں آپ کے، اسنان دانتوں کو کہتے ہیں، اور شفتان ہیں مطلب آپ کے 2 ہونٹ، اور پھر خیشوم ہے، خیشوم میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کیا۔ تو یہ 4 مین چیزیں جس کے اندر فم کے اندر
آگے سب کیٹیگریز ہیں 4 حلق: الحنک الاعلیٰ، اللسان، الاسنان اور الشفتان. اور جو الجوف ہے یعنی کہ جو خالی جگہ ہے حلق کی اور منہ کی، اس کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں جوف کے اندر. تو اگر آپ سب سے پہلے حلق پہ چلیں تو حلق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہ میں ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب آگے مخارج پڑھنے شروع کریں گے تو مخارج کے اندر یہ ساری ٹرمینالوجیز استعمال ہوں گی، تو اس وقت ایکسپلین کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کو اس کا ایک الگ طریقے سے یہ بتا دیا جائے، اور اس کے بعد جب مخرج پڑھنے لگیں گے تو آپ کو یہ باتیں بار بار کیونکہ ریپیٹ ہوں گی تو آپ کے ذہن میں پہلے ہی ہونی چاہیے کہ یہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے. تو حلق جو حلق ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہوتی ہے ادنا حلق. ادنا تو ویسے نچلی چیز کو کہتے ہیں اور اقصیٰ جو ہے اوپر والی چیز کو کہتے ہیں، مگر جب ہم حلق کی دیکھنے میں اگر آپ بات کریں تو جو اقصیٰ حلق ہے وہ والا حصہ ہوتا ہے حلق کا جو آپ کے سینے کے زیادہ قریب ہے. مطلب اگر آپ اوپر سے منہ سے باہر منہ سے لے کے اندر کی طرف جائیں تو جو سب سے اندر کی طرف سینے کے قریب جو حصہ ہوگا حلق کا اس کو آپ اقصیٰ حلق کہیں گے. اقصیٰ حلق یعنی اوپر والا حلق. وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حلق جو شروع ہوتا ہے نا اصل میں وہ اندر سے باہر کی طرف آتا ہے. آواز جو ہے وہ اندر سے باہر کی طرف آتی ہے آپ کی، باہر سے اندر نہیں جاتی. تو اسی لیے جو اوپر والا حلق ہوتا ہے وہ حصہ شمار ہوتا ہے جو آپ کے سینے کے زیادہ قریب ہے. اور پھر اس کے درمیان میں ہوتا ہے آپ کا وسط حلق. تو وسط الحلق جو ہے آپ کا وہ حصہ ہے جو آپ کا اوپر والے حلق اور نیچے والے حلق کے درمیان ہے. اوپر والا حلق مطلب اقصیٰ حلق اور نیچے والا حلق مطلب ادنا حلق. تو ادنا حلق کون سا؟ ادنا حلق آپ کا وہ ہے جو منہ کے سب سے قریب والا حصہ ہے حلق کا، اس کو آپ ادنا حلق کہتے ہیں، نیچے والا حلق. تو یہ حصے ہوتے کون سے ہیں ایکچولی؟ اگر آپ اوپر سے شروع کریں ادنا حلق سے یعنی کہ مطلب جو منہ کے قریب ہے اس سے شروع کریں تو زبان کی جو جڑ ہوتی ہے نا آپ کی، ایک تو زبان وہ ہے جتنی آپ ہلا سکتے ہیں جو فیل کر رہے ہیں آپ، تو ایک ہوتی ہے جہاں زبان آپ کے منہ میں جا کے جڑی ہوئی ہے، جو جڑ ہے اس کی ایکچوئل جس پوائنٹ پہ جا کے زبان آپ کے منہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس جگہ کے پیچھے والا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، وہ ایریا ہوتا ہے آپ کا ادنا حلق. وہاں سے آپ کے 2 حروف نکلتے ہیں غین اور خا، وہ آگے جا کے انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے. پھر اس سے تھوڑا سا نیچے آپ چلے جائیں، تو آپ کا جو ونڈ پائپ ہے، جو ونڈ پائپ کے جو اوپر کی جگہ ہے نا، ونڈ پائپ کے اوپر کی جگہ، اس کو آپ کہتے ہیں اپنا وسط حلق. آپ کے جو ونڈ پائپ سے تھوڑے سے اوپر کی جگہ. اور جو ادنا حلق آپ کا اقصیٰ حلق ہے، اقصیٰ حلق جو ہے وہ آپ کا جہاں ونڈ پائپ جو شروع ہو جاتا ہے نا آپ کا ایکچوئل جہاں پہ تقریباً اس ایریا کے آس پاس آپ کا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر مردوں میں دیکھا جائے تو جو آپ کا جو ہڈی سی نکلی ہوتی ہے جو ایڈمز ایپل ہوتا ہے، ایڈمز ایپل کے پیچھے جو آپ کی جگہ یعنی کہ وہ تقریباً آپ کا اقصیٰ حلق بنے گا. یعنی سینے کے سب سے قریب حصہ یہ ہوگا حلق کا، یہاں سے آپ کی آوازیں نکلتی ہیں ا اور ہ، حمزہ کی اور ہا کی. پھر اوپر تھوڑا سا آ جائیں تو وہ عین اور ح کی آواز نکلتی ہے. اور پھر سب سے اوپر بالکل جہاں زبان کی جڑ ہے اس کے پاس آ جائیں تو زبان کی جڑ کے پاس سے پیچھے سے حلق سے آپ کی آواز نکلتی ہے غین کی اور خا کی. تو یہ منہ کے سب سے قریب والا حصہ ہوتا ہے ادنا حلق کا. دوسری چیز جو الحنق الاعلی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ الحنق الاعلی کہتے ہیں بیسیکلی آپ کے جو منہ کا اوپر والا حصہ ہے نا، اوپر والا جو پورا حصہ ہے منہ کا اندر کا اوپر والا حصہ، اس کو آپ الحنق الاعلی کہتے ہیں. اعلیٰ مطلب اوپر والا. تو اس کے مختلف جو ہیں وہ پارٹس ہیں. سب سے پہلے اس کے اندر آتا ہے اللثہ. اللثہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے اوپر والے 2 دانتوں کے پیچھے اگر زبان لگائیں، اوپر والے 2 دانتوں کے بالکل ساتھ، تو آپ کو ایک چھوٹا سا بال سا فیل ہوگا. وہ جو ایریا نا جو آپ کے دانتوں کے بالکل جہاں آپ کے دانت آپ کی سکن سے جا کے مل رہے ہیں، سمجھ لیں وہ والا جو ایریا ہے نا اس کو کہتے ہیں لثہ. اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے ایک کھردری سی جگہ چیز ہوتی ہے، جیسے ایک رف سی سرفس ہے، اس سرفس کو کہتے ہیں مقدم الحنق. مقدم الحنق یعنی حنق کا جو اگلا حصہ ہے.
اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو الحنک العظمی آتا ہے، الحنک العظمی، عین وا میم یا مشدد ہے، الحنک العظمی، یہ وہ حصہ ہے جو آپ کو ہارڈ فیل ہوتا ہے. آپ اب جو آپ کا رف سرفس ہے منہ کے اوپر والی، منہ کے ٹاپ میں جو آپ کے اوپر زبان لگاتے جائیں، دانتوں سے شروع ہو پیچھے لے کے جائیں زبان، تو جو ہارڈ سرفس ہے، جو رف سرفس ختم ہوتی ہے تو ایک ہارڈ ایریا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں الحنک العظمی. اور اس سے پیچھے چلے جائیں، پھر جاتے جائیں، اور ایک پورشن آتا ہے کہ بالکل آپ کو جو نرم سا یعنی کہ گوشت سا فیل ہونے لگ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الحنک اللحمی. لحم کہتے ہیں ویسے گوشت کو، تو اس کو الحنک اللحمی کہتے ہیں، جو نرم حصہ ہوتا ہے آپ کے منہ کے ٹاپ کا. اور سب سے اینڈ پہ چلے جائیں تو جو ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے آپ کے گلے کے اندر، ہر کسی کے اندر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ، یا اردو میں بولیں تو اللہات، یعنی کہ تا مربوطہ ہے تو عربی میں اس کو جب وقف کرتے ہیں تو ہا پڑا جاتا ہے، تو اللہ ہوگا. یا اردو میں اگر آپ تا مبسوطہ لکھیں گے پورا 2 نقطوں والا لمبا کر کے تو اللہات اس کو پڑھ لیں گے، لہات. اردو میں لہات کہا جاتا ہے، عربی میں اللہ. تو یہ سارے جو ہیں حنک کے حصے ہیں، الحنک الاعلیٰ کے اوپر والا حنک کے، یعنی زبان جو منہ کا جو اوپر والی سرفیس ہے آپ کے اندر سے. آگے پھر آجے زبان. تو زبان کے اندر آپ کے مختلف حصے ہیں. اس کے اندر بھی سب سے پہلے تو جذر اللسان ہے یا جذر اللسان، دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. جذر کہتے ہیں روٹ کو، کسی چیز کی بیس کو، روٹ کو. تو جذر اللسان کا مطلب کہ آپ کی جو زبان کی روٹ ہے، جہاں سے زبان آپ کی جا کے منہ کو ملتی ہے، بالکل جو آخری والا جو حصہ، جہاں میں نے بتایا کہ اس کے پیچھے جو ہوتا ہے بالکل ادنیٰ حلق ہوتا ہے، اس سے آگے آپ تھوڑا سا آ جائیں نا، تو جہاں تک آپ کی زبان ہلتی ہے، جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اوپر لگا سکتے ہیں، وہ جو بالکل آپ کی جڑ سے تھوڑا سا آگے والا ایسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اقصی لسان. اقصی مطلب سب سے اوپر والا. اب اس کو بھی سب سے اوپر والا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ زبان بھی آپ کی جڑ جو ہے اس کو سب سے بیس کاؤنٹ کیا جاتا ہے، بیس کے بعد پھر آپ کی سب سے پہلا پارٹ آتا ہے، اس کو اقصی کہا جاتا ہے، اور پھر باہر منہ کی طرف نکلتے نکلتے وہ اقصی، وسط اور ادنیٰ کی طرف آتا ہے، نیچے والے حصے کی طرف. تو جو زبان کی جو جڑ ہے اس کو اس کا ٹاپ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے بیس کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے آپ کا اقصی لسان آتا ہے. اقصی لسان سے تھوڑا سا آگے آ جائیں، زبان کا جو درمیانہ حصہ ہے اس کو وسط اللسان کہتے ہیں، زبان کا درمیانہ حصہ. پھر زبان کے درمیانے حصے سے آگے آ جائیں تو نوک سے پہلے، زبان کے درمیانے حصے سے آگے اور زبان کی نوک سے پہلے جو حصہ ہے تھوڑا سا، اس کو کہتے ہیں طرف اللسان. اور طرف اللسان کے بعد جو زبان کی نوک ہے، بالکل نوک، اس کو کہتے ہیں رأس اللسان. رأس ویسے کہتے ہیں سر کو، رأس کہتے ہیں سر کو، تو کیونکہ زبان کا بھی جو ایک طرح سے آخری حصہ ہے وہ اس کو سر بھی کہہ سکتے ہیں، تو رأس اللسان اس کو کہتے ہیں. اور اس سے پہلے طرف اللسان، پھر اس سے پیچھے چلے جائے تو وسط اللسان، اور اس سے پیچھے چلے جائے تو اقصی لسان، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو جذر اللسان. یہ ساری چیزیں. اچھا، اب جو زبان کی سائیڈ ہے اس کا بھی ایک نام ہے، اس کو کہتے ہیں حافہ. حافہ، ہا الف فا اور تا مربوطہ، تو اس کو کہتے ہیں حافۃ اللسان، یعنی زبان کی سائیڈ. اب اس کے اندر مختلف پارٹس ہیں. اس کے اندر بھی سب سے پہلے تو جو پچھلا حصہ ہے، پچھلا حصہ سے مراد جو اقصی لسان کے سائیڈ والا حصہ ہے، اس کو آپ کہتے ہیں اقصی حافہ. پھر جو آپ کے وسط لسان اور طرف اللسان کا جو حصہ ہے سائیڈ والا، اس کو کہتے ہیں آپ ادنیٰ الحافہ. یعنی اقصی حافہ ہو گیا جو اقصی لسان کا حصہ ہے، اور وسط اور طرف اللسان کا جو حصہ ہے اس کو آپ کہیں گے ادنیٰ حافہ، ادنیٰ الحافہ. اور پھر جو بالکل آپ کا یعنی جو رأس اللسان ہے، رأس اللسان کی سائیڈوں کی جو جگہ ہے، مطلب آپ کی زبان کی نوک کی بالکل سائیڈوں والی جگہ، اس کو کہتے ہیں منتہی الحافہ. تو یعنی کہ 3 جگہیں ہیں سائیڈ کے آپ کی، بالکل ایک جو زبان کے فرنٹ کے سائیڈ پہ ہیں، پھر ایک جو زبان کے سینٹر کے سائیڈ پہ، اور پھر جو زبان کے پیچھے چلے جائیں جڑ کے پاس اس کے سائیڈ پہ ہیں. تو یہ منتہی الحافہ، ادنیٰ الحافہ اور اقصی الحافہ، یہ تینوں ملا کے حافۃ اللسان بنتے ہیں. یہ زبان کے آپ کے حصے ہو گئے. آگے آ جائیں الاسنان. اسنان یعنی آپ کے دانت.
تو دانت ہمارے منہ میں، ہر انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، اس کو بھی مختلف طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے 2 اوپر کے اور 2 نیچے کے دانت، ان کو کہتے ہیں الثنایا۔ الثنایا، ثنایا مطلب 2، اور جو اوپر کے 2 ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں الثنایا العلیٰ، اور جو نیچے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں الثنایا السفلی۔ اس کی تفصیل اور آگے بھی آئے گی انشاءاللہ تھوڑی سی، جب زبان کے جو مخرج ہیں وہ آئیں گے، لسان کے جو مخارج ہیں اس کے اندر دانتوں کا ہونا، دانتوں کے علم ہونا لازمی ہے، کیونکہ زبان جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ مل کے بہت سی آوازیں نکالتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں الرباعیات۔ الرباعیات وہ ہیں جو اوپر والے، ایکچولی اوپر والے نیچے والے 2 دانتوں کے جو 7 آپ کے دانت ہوتے ہیں فلیٹ، ان کو آپ کہتے ہیں 2 اوپر ہوتے ہیں اور 2 نیچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے آ جاتے ہیں 4 اور دانت جن کو کہتے ہیں الانیاب۔ انیاب آپ کے وہ دانت ہیں جو آپ کے نکیلے دانت ہوتے ہیں، تو جو نکیلے دانت ہوتے ہیں ان کو آپ انیاب کہتے ہیں، یہ بھی 2 اوپر اور 2 نیچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی داڑھ آتی ہے پہلی، جس کو الضواحک کہتے ہیں۔ الضواحک، الضواحک بھی 4 ہوتے ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے۔ یہ وہ والی داڑھ ہے جس کی صرف 2 نوکیں ہوتی ہیں۔ آپ کے انسان کے منہ میں 2 قسم کی داڑھیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس کی 4 نوکیں ہوتی ہیں اور ایک وہ جس کی صرف 2 نوکیں ہوتی ہیں۔ جو آپ کے جو نوکیلے دانتوں کے ساتھ جو آپ کی پہلی داڑھ آتی ہے جس کی 2 نوکیں ہوتی ہیں، اس کو آپ الضواحک کہتے ہیں، یہ بھی 2 اوپر اور 2 نیچے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر 3 اوپر کی داڑھیں، 6 اوپر کی داڑھیں اور 6 نیچے کی داڑھیں، دونوں سائڈوں پہ 3 اوپر بھی اور دونوں سائڈوں پہ 3 نیچے بھی، یہ ٹوٹل 12 داڑھیں ہیں آپ کی، اور ان کو آپ الطواحن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری 4 دانت بچتے ہیں جن کو اکثر یہ کہ جو آخری جو دانت ہوتا ہے جس کو عقل داڑھ بھی کہتے ہیں، وہ والے جو دانت آخری بالکل جو منہ کے زبان کے جو بالکل اینڈ کے حصے کے پاس ہوتے ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، ایک سائڈ پہ دونوں، تو ان کو آپ النواجذ کہتے ہیں۔ تو پھر سے سن لیجیے دانتوں کے نام، 2 اوپر اور 2 نیچے، سب سے پہلے 2 دانت ہیں منہ کے سینٹر میں، ان کو الثنایا کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 اوپر 2 نیچے، ان کو الرباعیات کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ 2 اوپر 2 نیچے جو نوکیلے دانت ہیں ان کو الانیاب کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ الضواحک 2 اوپر 2 نیچے ہوتے ہیں جو آپ کی پہلی داڑھ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 6 اوپر 6 نیچے داڑھیں جو آپ کی مین داڑھیں ہیں جو چبانے کے کام آتے ہیں، اس کو الطواحن کہتے ہیں۔ اور آخری جو 2 اوپر اور 2 نیچے 4 داڑھیں ہیں ان کو النواجذ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے دانتوں کے نام۔ اب آگے آ جائیے کہ آواز بیسیکلی کسے کہتے ہیں۔ آواز کہتے ہیں کسی بھی ایسی ڈسٹربنس کو جو ہوا کے اندر ڈسٹربنس ہوتی ہے جس کو انسان کے کان سن سکیں۔ تو ایسی بھی کوئی ڈسٹربنس، یعنی کہ جس کو انسان کے کان سن سکیں، اس کو ہم آواز یا الصوت کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا ٹیکنیکل چیز یہ ہے اس میں کہ جو انسان کی جو فریکوینسی ہے کانوں کی، جو ایئر ڈرم جو وائبریشن فریکوینسی ہے، وہ جو سن سکتا ہے انسان، وہ 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ 20 ہرٹز سے کم فریکوینسی ہوگی تب بھی انسان کے کان اس کو نہیں سن سکتے، اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی فریکوینسی ہوتی ہے تو تب بھی آپ کے کان اس کو نہیں سن سکتے، کیونکہ اس سے سلو بھی آپ کا ایئر ڈرم وائبریٹ نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے زیادہ تیز وائبریٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی سائنٹیفک چیز ہے۔ یہ ماڈرن جو کتابیں ہیں تجوید کی، آپ کو ان کے اندر یہ چیزیں ملیں گی۔ پرانے علماء نے اتنا زیادہ اس چیز کو شاید ڈسکس نہیں کیا، اور اگر کیا تھا تو وہ اس کو پھر علم الصوت کے اندر لے آتے تھے۔ جو بڑے بڑے جو لغت کے ماہر تھے جیسے السیبوی ہو گئے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس طرح کی باتیں مینشن کی ہوئی ہیں، مگر عام طور پر ایسی باتیں کتب التجوید میں نہیں ہوتی۔ مگر جو اب ماڈرن کچھ کتابیں لکھی جا رہی ہیں تجوید کی، ان کے اندر بھی ایسے یہ علم الصوت سے ریلیٹڈ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھا دے، اور ساتھ بڑی اچھی تصویریں بھی بلکہ آپ کو ملیں گی کتابوں کے اندر، جہاں پر آپ کو منہ کے مختلف حصے، زبان کے حصے، دانتوں کے نام اور حلق کے نام، یہ سارے چیزیں آپ کو انشاءاللہ کتابوں کے اندر ملیں گی، مختلف کتابوں کے اندر۔ اگر کسی کو عربی آتی ہے تو شیخ ایمن سوید ہیں مصر کے، غالباً بڑے اچھے استاد ہیں تجوید کے، ان کی کتاب ہے التجوید المصور۔ تو اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اگر کسی کو عربی آتی ہے تو۔
کیونکہ اس کتاب کے اندر شیخ ایمن سعید نے تصویریں لگا لگا کر تو ایکسپلین کیا ہوا ہے ہر چیز کو، کہ اگر آپ کے زبان کی مثال کے طور پہ حصے ہیں تو کون سے حصے کا کیا نام ہے، اگر آپ حلق کی بات کریں تو حلق کے کون سے حصے کا کیا نام ہے، یہ ساری چیزیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو آواز انسان جو سنتا ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ آواز جو نارمل آپ دیکھنے میں آتا ہے وہ نیچرلی آواز مختلف طریقوں سے پیدا ہو سکتی ہے، اس کو بس یعنی کہ یہ اسی میں تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ ایک سمجھنے کے لیے کہ آواز پیدا کیسے ہوتی ہے، ایک تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ان کا کیا ریلیشن ہے آپس میں، زبان اور دانتوں کا اور ہونٹوں کا اور سب چیزیں۔ تو جب دو چیزوں کو آپ آپس میں ٹکراتے ہیں، جو دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہاتھ کو ہاتھ سے بجائے تو تالی بجتی ہے، آپ ہتھوڑی سے کیل جو ہے اس کو لگا رہے ہوں تب بھی آواز آتی ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی چیز ٹوٹے یا پھٹے تو اس سے بھی آواز آتی ہے آف کورس۔ تیسرا یہ کہ وائبریشن سے بھی آواز آتی ہے، یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ کسی چیز کو، آپ جیسے مثال کے طور پہ شہد کی مکھیاں بہت زیادہ ہوں کہیں پہ، تو آپ پاس سے گزریں تو آپ کو ان کے پروں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ پروں کی آواز اتنی زیادہ، یعنی کہ وائبریشن کی سپیڈ ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایکچوئل میں ہمیں ان کی جب کلیکٹیولی جب وہ اکٹھی ہوتی ہیں کہیں پہ تو وہ بزنگ ساؤنڈ جو آتی ہے بز کر کے، تو وہ بھی آتی ہے، وہ ساری جو ہوتی ہے وائبریشن کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے پروں کی تیز جو وائبریشن ہوتی ہے، ہل رہے ہوتے ہیں اتنی تیزی سے۔ اسی طرح جب آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ رب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی چیز کاٹ رہے ہیں، آری سے لکڑی کاٹ رہے ہیں آپ مثال کے طور پر، تو اس وقت بھی آپ کو آواز آئے گی۔ چھری سے آپ سبزیاں کاٹتے ہیں تب بھی آپ کو آواز آتی ہے، پھل کاٹتے ہیں تب بھی آواز آتی ہے۔ تو دو چیزوں کو آپس میں رگڑنے سے، رب کرنے سے، اس سے بھی آواز آتی ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جس سے اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں جن سے آواز پیدا ہوتی ہے، غالباً یہی طریقے ہیں، اسی کے اندر ہی یعنی کہ سب کیٹیگری کوئی نہ کوئی آ جاتی ہوگی۔ اچھا، اگلی چیز ہے کہ جو ہم حروف پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ حرف کہتے کس کو ہیں۔ حرف جو ہے وہ تجوید میں کس کو کہتے ہیں؟ حرف اس آواز کو کہتے ہیں، حرف اس آواز کو کہتے ہیں جو کہ مخرج محقق یا مخرج مقدر سے نکلے۔ دوبارہ سن لیجئے کہ حرف وہ آواز ہے جو مخرج محقق یا مخرج مقدر سے نکلے۔ اب یہاں پہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ مخرج محقق کسے کہتے ہیں، مخرج مقدر کسے کہتے ہیں؟ تو مخرج محقق وہ ہوتا ہے کہ جب حلق، لسان اور شفتان، حلق، لسان اور شفتان کے اجزاء معینہ میں سے کسی معین جگہ پر جا کے آواز ٹک جائے۔ یہ دوبارہ سن لیجئے کہ حلق، لسان اور شفتان، ان کے اجزاء معینہ میں سے، یعنی کہ جو اسپیسیفک پوائنٹس ہیں ان کے، آپ کے تھروٹ کے اسپیسیفک پوائنٹس، آپ کے زبان، آپ کی ٹنگ کے اسپیسیفک پوائنٹس، اور آپ کے جو ہونٹ ہیں، آپ کے لپس، ان کے اسپیسیفک پوائنٹس، خاص جگہیں، اجزاء معینہ میں سے کسی معین جگہ پر، کسی خاص پوائنٹ پہ جا کے آواز ٹک جائے، اس کو آپ مخرج محقق کہتے ہیں۔ اور مخرج مقدر کیا ہوتا ہے؟ مخرج مقدر بالکل اس کا اپوزٹ، کہ حلق، لسان اور شفتان کے اجزاء معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز نہ ٹکے۔ صرف یہ ڈیفینیشن کا فرق ہے کہ وہاں پہ ہے کہ آواز ٹکے اور یہاں پہ آواز نہ ٹکے، تو اس کو مخرج مقدر کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ او کی آواز نکال رہے ہیں، اب او کی آواز میں شروع میں تو آپ نے حمزہ پڑھا، مگر حمزہ پڑھنے کے بعد جو یہ لمبی او کی آواز آ رہی ہے کس مخرج سے نکل رہی ہے؟ اس کے کوئی خاص پوائنٹ ہے کہیں جہاں سے آواز نکل رہی ہے، جہاں پہ جا کے آواز ٹھہر رہی ہے؟ نہیں ٹھہر رہی، کیونکہ یہ آواز نکلتی جائے گی، کب جا کے ختم ہوگی؟ جب آپ کا سانس ختم ہوگا۔ او آپ پڑھتے جائیں گے، جب آپ کا سانس ختم ہوگا یا جب آپ سانس روکیں گے تب جا کے آواز ختم ہوگی۔ جب آپ خود روکیں گے ختم ہوگی، وہ خود جا کے کسی جگہ پہ رکتی نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ مخرج محقق کو دیکھیں تو محقق کے اندر مثال کے طور پہ آپ ہونٹوں سے کوئی آواز نکالتے ہیں، اب تو اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں اس کو کنٹینیو کر کے رکھوں، کیوں؟ کیونکہ آواز ایک جگہ پہ آ کے رک گئی ہے، کسی جگہ آ کے ٹک گئی ہے۔ ان، اد، اق، اس، اش، ام، یہ ساری آوازیں جو ہیں یہ مخرج محقق کی آوازیں ہیں، کیونکہ آواز کہیں جا کے ٹک جاتی ہے۔ تو مخرج مقدر جو ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اندر صرف آپ کو سمجھ تو آگے ہوگی کہ صرف جو مد کی آوازیں ہیں نا، جو آ، او، ای، یہ والی جو آوازیں ہیں وہ صرف مخرج مقدر کی آوازیں ہوتی ہیں، اور غنہ کی غالباً وہ بھی شاید مخرج مقدر کے اندر ہی علماء اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔
تو مقدر کے اندر، کیونکہ وہ بھی دیکھا جائے تو ایک اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہے کوئی، ان آپ کی آواز جو ہے وہ خیشوم سے آتی جا رہی ہے اور وہیں پہ رکے گی جب آپ اس کو روکیں گے جا کے. تو البتہ یہ کہ جو نون ہے اس کو پڑھنے کے لیے تو آف کورس نون کا ایک مخرج محقق ہی ہے، کیونکہ آپ نے وہیں کہیں جا کر آواز روکی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر آگے آئے گی تو وہ دیکھ لیں گے، مگر میں نے اس کی یہ ڈیٹیل ایکچولی، بلکہ میرے ذہن میں اچھا سوال آیا ابھی، یہ بھی میں کنفرم کروں گا اور پھر اگلے درس میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ کہ جو غنہ کی آواز ہے کیا اس کو مخرج محقق میں کاؤنٹ کریں گے مقدر میں، کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ بھی نہیں ہے اور وہ حروف مد میں سے بھی نہیں ہے. واللہ عالم. اس کی انشاءاللہ میں تفصیل دیکھوں گا، اگر مجھے کہیں پہ ملی تو میں پھر آپ سے شیئر کر دوں گا. اچھا آگے چلے جائیں کہ آواز جو حرف ہیں وہ کس طریقے سے نکلتے ہیں. حرف دو طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے ہونٹ یا کوئی بھی آپ سمجھ لیں حرف، یعنی کہ اگر لیٹ سپوز آپ نے ساکن پڑھنا ہے، اس کو اس طرح کیٹیگرائز کر لیں کہ ساکن اور متحرک میں فرق آپ کیٹیگرائز کر لیں کہ دو طریقے سے حروف کو پڑھا جا سکتا ہے. ایک تو یہاں کہ وہ ساکن ہوگا، تو ساکن جب ہوگا تو آپ دو جو آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں آپ کے، جو علو نطق ہیں آپ کے، یعنی کہ جو آواز نکلنے کی جو دو جگہ ہیں، ان کو جب آپس میں ملائیں گے اور آ کر وہاں پہ ان کو روک لیں گے تو اس سے حرف ساکن پیدا ہوگا. جیسے کہ اب، ام، ان، اس. اب آپ نوٹ کریں کہ آپ کا منہ جو ہے وہ کھل کے بند ہو رہا ہے، آپ بند کر رہے ہیں منہ کو، اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آ رہے ہیں اور یہ آواز نکل رہی ہے. اس کے برعکس جو متحرک لفظ ہے اس میں آپ کو قریب نہیں لے کے آنا ان پوائنٹس کو، بلکہ دور لے کے جانا. یعنی کہ منہ بند ہے آپ کا، آپ منہ کو کھولتے ہیں، م، ب، ت، س، ح، ف. تو ان آوازوں کے اندر آپ نوٹ کریں کہ آپ کا منہ جو ہے اس کے اندر جو آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، جو آواز نکلنے کی جگہ ہیں، علو نطق ہیں جو آپ کے، ان کو آپ ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. م، م، می، ن، نو، نی. اسی طرح حروف المد واللین، حروف المدی واللین، جو کہ جن کو نارملی ہم حروف مد ہی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی تین آوازیں ہیں. ایک تو الف کی، دوسری واو کی اور تیسری یا کی. یا آپ کہہ لیں واو کی، الف کی، یا کی. اس کا مجموعہ وائی نارملی یہ اس کا مجموعہ کیا جاتا ہے، ان کا جو کلیکٹیو ان کو پڑھا جاتا ہے واو، الف اور یا، حروف مد واللین. اور یہ کب ہوتے ہیں؟ جب واو سے پہلے مضموم آ جائے، الف سے پہلے مفتوح آ جائے اور یا سے پہلے مکسور آ جائے. مطلب واو سے پہلے پیش آنا چاہیے، الف سے پہلے فتحہ آنا چاہیے اور یا سے پہلے زیر آنا چاہیے. الف سے پہلے تو ہم نے اوپر پڑھا کہ فتحہ کے بغیر کچھ آتا ہی نہیں. پہلے جب الف ساکن ہوتا ہے، اور الف ہوتا ہی تب ہے جب مطلب ساکن ہو، اگر ساکن ہوگا تو پھر تو اس کو حمزہ کہیں گے. تو الف سے پہلے ہمیشہ مفتوح ہی آتا ہے، مگر واو اور یا سے پہلے جو ہے ان کی جو ملتی جلتی حرکتیں ہیں ان کے علاوہ بھی آ سکتا ہے، فتحہ بھی آ سکتا ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ حروف لین کہتے ہیں، ان کو حروف مد واللین نہیں کہتے. تو جب حروف المدی واللین کہا جائے گا تو اس سے مراد جو ہے حروف مد ہی ہوگی. اور جب صرف حروف لین کہا جائے گا تو اس سے مطلب ہوگا کہ واو اور یا ساکنہ، مگر ان سے پہلے ما قبل مفتوح، یعنی ان سے پہلے مفتوح ہوگا، حرف فتحہ کے ساتھ ہوگا. اور اگر واو سے پہلے مضموم آ جائے گا اور یا سے پہلے مکسور آ جائے گا تو پھر وہ حروف مد بن جائیں گے. تو حروف مد و لین میں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ اپنے منہ کو کھولیں اور آپ کی زبان جو ہے وہ ایک نارمل پوزیشن میں، ریسٹنگ پوزیشن میں ہو، تو آپ کی آ کی آواز نکلتی. آپ کی زبان کسی پوزیشن، آپ کی زبان سمجھے نیچے لگی، آرام سے ریسٹ کری، آپ نے کوئی اس کو حرکت نہیں دی. آپ یہ اب میں جو بول رہا ہوں اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کیجیے گا کر کے. سیکنڈ آواز اگر آپ حروف المدی واللین میں اگر نوٹ کریں تو آپ واو کی آواز دیکھیں، اگر آپ او کی آواز نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے تو آپ کو ہونٹوں کو گول کرنا پڑے گا، ورنہ وہ آواز صحیح طریقے سے نہیں نکلے گی. اور یہ چیز ہے جس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں کہ واو کی آواز، خاص طور پہ واو اور پیش کی بھی آواز پڑھتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کرتے، مگر اس سے جو ہے واو کی صحیح آواز پیدا ہی نہیں ہو سکتی، پیش کی صحیح آواز پیدا ہی نہیں ہو سکتی، مد صحیح بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ہونٹوں کو گول نہ کریں. پیش پڑھنے کے لیے
جو ہے واو مدیہ پڑھنے کے لیے، اور اسی طرح واو متحرک بھی پڑھنے کے لیے، حتیٰ کہ آپ کو ہونٹوں کو پورا گول کرنا ہے اور پھر کھولنا ہے اگر آپ نے متحرک بھی پڑھنا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ او کے لیے ہونٹ گول کرتے ہیں، اور پھر آپ نوٹ کیجئے گا کہ نیچرلی آپ کی زبان کا جو پچھلا حصہ ہے، اقصی لسان کا جو حصہ ہے، وہ آپ کا اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، او او او، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زبان اوپر نہ آ جائے، یہ نیچرل طریقے سے یہ چیز ہوتی ہے، اگر آپ کوشش کریں گے اس کے اگینسٹ کرنے کی تو نہیں کر سکیں گے۔ زبان جیسے آپ کی آ کے اندر نیچے زبان ہوتی ہے، جب او کرتے ہیں تو ویسے زبان نہیں رہتی، وہ نیچرلی زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یا پڑھتے ہیں تو یا میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا جو منہ کا نچلا حصہ ہے آپ اس کو جو ہے وہ کھولتے ہیں، جیسے کہ آپ اسمائل کر رہے ہیں، بالکل جیسے ہنسنے کے لیے کھولتے ہیں، اس سے منہ کے نیچے والے حصے کو کھولتے ہیں، ای۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے جو وسط اللسان ہے وہ آپ کا اوپر کی طرف جاتا ہے، ای۔ اب اس میں بھی آپ نوٹ کریں کہ زبان جیسے الف کے اندر آ کرتے نیچے تھی، ای کرتے ہیں پوری کی پوری زبان نیچے نہیں ہے، زبان کا نیچرلی زبان کا درمیانہ حصہ اوپر کی طرف جاتا ہے، ای۔ اور یہ اسی طریقے سے صحیح جو ہے وہ یا مد کی آواز نکلتی ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ ہم مخارج شروع کریں، تو انشاءاللہ ان چیزوں کو، ان ٹرمینالوجیز کو آپ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا، اور پھر جب انشاءاللہ کل سے ہم مخارج پراپر طریقے سے شروع کریں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی، اسنان کے نام استعمال ہوں گے، زبان کے حصے استعمال ہوں گے، اور مخارج کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ بار بار ان کا ذکر آئے گا۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ان کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا تاکہ آگے کے دروس سننے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔